اس ہاؤس ہولڈ سروے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 30% پاکستان کے لوگ 3 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. انہیں ایک نہ ایک کھانا سکپ کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے. یعنی آپ دیکھیے کہ 25 کروڑ میں سے جو 30% لوگ ہیں وہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, اور 20% لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہے. یہ حکومت کا اپنا جاری کردہ سروے ہے. تقریباً 9,000 گھر انہوں نے سروے کیے, اور اس میں یہ اس نتیجے پہ سیمپلنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 30% پاکستانی ایک وقت کا کھانا انہیں سکپ کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اس کے بعد ہمارے جو آمدنی ہے اس وقت وہ 2015 کے لیول پہ چلی گئی ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو چیزوں کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور اس لحاظ سے جتنا آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, آج ہم 2015 کی جتنے پیسے جو ہیں وہ کما رہے ہیں, اور جو ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے 2025 کے لیول کی. اور سیدھی حساب ہے نا, کوئی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں کہ پچھلے آپ 2.5-3 سالوں میں اگر دیکھیں تو آپ کے پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, آپ کی چینی کی قیمت میں, آپ کے جو روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں, انرجی کی قیمت میں, بجلی کی قیمت میں 200% سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن آپ کی آمدنیاں کم ہو گئی ہیں. سارے یہاں پہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, جو اسپیشلی 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا زندگی کیسے گزارنی. ان کی آمدنیاں اتنی, اس کے اوپر 40% ٹیکس لگ گیا ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر. آمدنی کم ہو گئی ہے, خرچے زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ لوگ $1 کوئی اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے. ریئل اسٹیٹ بیٹھنے سے آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے. تو سارے مزدور آپ کے لوگ جو کنسٹرکشن سے وابستہ تھے, جو انڈسٹری کنسٹرکشن سے وابستہ تھی, وہ بیٹھ گئی ہے. اور اس کے بعد ہمارا فارمر, یعنی ایک ویژنری جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ایک دن بیٹھے بیٹھے کہ جی ہم تو کسان سے گندم نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے جی, نہ خریدیں, لیکن ساتھ پابندی یہ لگا دی کہ آپ پنجاب سے باہر بھی نہیں بیچیں گے. آپ کی گندم کی قیمت کریش کر گئی, اور اس کے نتیجے میں جو زمینوں کے ٹھیکے تھے وہ کریش کر گئے. تو یہ جو سارے طبقات ہیں, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے فارمر ہو, چاہے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہوں, کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ ہوں, ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے ہماری حکومت کے لیے. ہماری حکومت کو روز ایک تماشا چاہیے. فلانے کو پکڑ لو, اٹھا کے جیل میں ڈال دو, فلانے کو 2,000 سال لوگوں کو سزائیں سنا دو. اس طرح سے ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں لگتا, استحکام نہیں لگتا. اس کے اندر ایک ہیجان ہے, ایک سیاسی ہیجان ہے جو کہ پاکستان جس میں مبتلا ہے. اور جب تک یہ سیاسی ہیجان ختم نہیں ہوگا, پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. کل آپ نے دیکھا وہ تحریک تحفظ آئین کے ہمارے دوست نکلے ہیں. کیا ضرورت ہے گاڑیاں توڑنے کی؟ کتنے لوگ وہاں پہ آ گئے تھے, کیا ہو گیا تھا؟ کبھی علیمہ خان کو جی انڈا کوئی مار دے گا تو اس سے کیا علیمہ خان کی بڑی بے عزتی ہو جائے گی؟ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے آپ. اس کے بعد جی اور ہمیں روز بتایا جاتا ہے جی اور بڑی سختی. ابھی اور کیا سختی؟ آپ نے لوگوں کو گولیاں مارنی ہے, کیا کرنا ہے؟ اس لیے پاکستان کے اندر, اور دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے, یہ نہیں کہ یہ صرف حکومتی معاملہ ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی جاتی. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر پی ٹی آئی میں ہیرارکی ہے کیا. ان کے چیئرمین ہیں گوہر صاحب. میں ان کو کہتا ہوں کہ تھوڑی اپنی, اگر عمران خان نے, اگر آپ نے یہ قبول کیا عمران خان سے عہدہ, تو اپنی تھوڑی کمر میں جان بھی ڈالیں. شو سم سپائن. ایک جونیئر وزیر اٹھتا ہے خیبر پختونخوا کا, آپ کو کہتا ہے کہ آپ معافی مانگیں, آپ نے بیان غلط دے دیا ہے. ایک اور اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو چیئرمین ہی نہیں مانتا. کوئی ہیرارکی ہوتی ہے,
کوئی پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن ہوتا ہے. اگر آپ چیئرمین ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں. اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ عمران خان جیل میں اس طرح سے باہر آئیں گے, آپ اس کو پارٹی پالیسی میں کنورٹ کریں. یہ نہ ڈرے کہ فلانا بندہ مجھے کیا کہہ دے گا, فلانا کیا کہہ دے گا. آخری ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. تو شو اس سم اسپائن, کو حوصلہ دکھائیں. یہ عہدے جو ہوتے ہیں ان کو حوصلے بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور پارٹی کے کی ہیرارکی ہے اس کے اوپر کمپلیٹ کریں. سہیل آفریدی آج کراچی جا رہے ہیں. ابھی تک چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. کوئی انہوں نے لوز سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. اگرچہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف سے ان کے خلاف جو بیان آئے ہیں وہ بڑے انفارچونیٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا ہے. ان کو اسی ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہم نے بنائی. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں عمران اسماعیل نے, محمود مولوی صاحب نے, شہزاد وسیم صاحب نے, محمد علی دورانی صاحب نے, بیرسٹر محمد علی سیف صاحب نے, ہم سب جو پی ٹی آئی کے پرانے دوست تھے, اور بھی دوست اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم لیاقت بلوچ صاحب کے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے, مرزا ظفر صاحب کے, اور بہت سارے اور دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آ کے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر درجہ حرارت کو کچھ نیچے لایا جائے. اس کے ساتھ ہم ان اوورسیز پاکستانیوں کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے پاکستان کی حکومت کو یہ کہا کہ اگر آپ سیاسی درجہ حرارت نیچے لاتے ہیں تو ہم $1 بلین انویسٹ کریں گے. یہ $1 بلین بلینز آف ڈالر بھی ہو سکتے ہیں اگر حکومت تعاون کرے. اب ہم آگے کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور خصوصاً حکومت میں شامل 2 لوگ, آصف زرداری اور شہباز شریف, اونرشپ لیں مذاکرات کی. خود آصف زرداری صاحب نے بی بی شہید کی برسی پہ یہ قوم کے سامنے کہا کہ وہ مفاہمت کرانا چاہتے ہیں. آپ اونرشپ لیں, شہباز شریف صاحب اونرشپ لیں, اور نواز شریف صاحب کی 50 سال کی پالیٹکس ہے. آپ اپنی 50 سال کی سیاست کو اس طرح سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کے خراب نہ کریں, اپنی لیگیسی کا سوچیں. اور نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے بہت اہم پلیئر ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور ان کو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات کریں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں. لڑائی آپ کی ہو رہی ہے, سفر پاکستان کر رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور عمران خان, یہ 3 فریق ہیں اس معاملے کے, اور تینوں کو ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی پوزیشنز کو ریویو کریں. اگلے مرحلے میں ہم ملتان جا رہے ہیں, ملتان میں بھی ہم یہ کوشش کریں گے. دیکھیں, ایز اے کنسرنڈ پاکستانی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یا تو ہم بھی آرام سے جناب کسی وقت بیگ اٹھائیں گے, لنڈن امریکہ چلے جائیں, ہمارے پاس تو آپشن بھی ہے, لیکن ہم جا نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم سارے بھی چلے جائیں باہر تو پاکستان افغانستان بن جائے گا. اس لیے ہم نے یہاں رہ کے یہ کوشش کرنی ہے کہ معاملات بہتر ہوں. ہم نے معاملات کو نیچے, ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کو نیچے لانے کے لیے ہم نے جو اقدامات تجویز کیے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ حکومت مہربانی کرے, پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرے. بشرا بی بی کو اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ان کو ریلیز کریں. ڈاکٹر یاسمین اب 76-77 سال کی بوڑھی خاتون ہے, کینسر سروائیور ہے, 3 سال سے جیل میں, اور کیا آپ نے ان سے جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں؟ اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, سارے 70 سال کے اوپر کے لوگ ہیں. ان لوگوں کو ریلیز کریں. 3 سال سے وہ جیل میں ہیں. عمر چیمہ بیمار ہے, اس کو ریلیز کریں. آپ جب ان کو ریلیز کرتے ہیں ایک ماحول بنے گا پاکستان میں. اس کے ساتھ عائشہ بھٹا بیچاری, عالیہ حمزہ, اپنا ختیجہ شاہ, کمل شوزیب, یہ بیچاری لڑکیاں, ان کو کتنا اور آپ نے جو ہے وہ رسوا کرنا ہے؟ وہ 3 سال سے ساری بیچاری جو ہیں وہ مفرور ہیں, جیلوں میں ہیں. ان لوگوں کو مہربانی کریں, یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان لوگوں کو ریلیز کریں. اس سے پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ نیچے آئے گا اور بات چیت شروع ہو سکے.
کریں گے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے قائل کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ایک ایسے ماحول کا ہے جہاں پہ بات چیت ہو سکے۔ اگر آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز نہیں کرتے، آپ ان کی گاڑیوں کو پتھر ہی مارتے رہتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو مجھے بتائیں نا عمران خان کو ہم جا کے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے حکومت ایک قدم لے، اس کے بعد 100% یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، انہوں نے خط لکھا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ یہ کریں اور ہم لوگ مذاکرات۔ اب یہ لوگ، اچھا جو لوگ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے اصل وارث ہیں، یا ان کو ٹھڈے مکے مار کے آپ نے نکال دیا یا جیلوں میں ہیں، اور جو مہمان اداکار ہیں جو روز آ کے کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ کبھی کینیڈا جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں۔ ہمیں تو حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو، ان کو اور رگڑا دے رہے ہیں جیلوں میں، اور جو باہر ہیں جو کہتے ہیں جی بالکل مذاکرات، جو مہمان اداکار ہیں پی ٹی آئی میں، ان کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب پالیسی۔ وہ سوشل میڈیا کا ایشو ہے، وہ سوشل میڈیا کا ایشو ہے، پھر یہ ایشو دب جائے گا۔ تھینک یو۔